دوسری بات جو وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ یہاں پر عام طور سے تقریروں میں، وعظوں میں، بیانات میں ذہنیت ایسی بنائی جاتی ہے کہ جس سے حقوق العباد پیچھے پڑ جاتے ہیں. سارا کچھ فضیلتیں ان کی ہے جو قربانیاں دیں اور قربانی کے لیے ماں باپ کو رلا دیں، بیوی بچوں کا حق فوت کر دیں، اپنے رشتہ داروں کا حق فوت کر دیں، تو وہ بھی دین کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو تم اس کے بغیر نکل جاؤ. اگر بیوی تمہاری اکیلی ہے تو اس کو اکیلی چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ تعلیم عام طور سے بڑے حضرات عام طور سے ایسا نہیں کرتے، لیکن جو چھٹبھئیے ہیں وہ اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں خود آنکھوں سے گواہ ہوں ایسے کا کہ وہ چلے کا شوق ہو گیا اس کو. اب وہ بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے اور اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے. وہ کہتے تو خود کما، میں تو اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ کے راستے میں خروج کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں خروج کرنے کے لیے میں نکلا ہوا ہوں. تو تیرا اللہ خود کبیر ہوگا، اللہ تعالیٰ خود تیرا کام ٹھیک کر دے گا. یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حالانکہ جو 6 نمبر ہیں ان میں اقرار مسلم ایک اہم نمبر ہے. اقرار مسلم کے اندر تمام بندوں کے حقوق کے اعمال شامل ہیں. وہ ان کے اوپر زور دینے کے بجائے کہ جی دیکھو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بیوی کو پہلی رات میں چھوڑ کر جنگ پہ چلے گئے، تم بھی جیسے ہی کرو اور اسی طرح کیا کرو. خروج فی سبیل اللہ کے لیے، اس کا نام خروج فی سبیل اللہ ہے، لہذا اس کے لیے چھوڑ کے جایا کرو اپنے بیویوں کو، اپنے ماؤں کو چھوڑ کے جایا کرو. ارے بھائی اس وقت نفیر عام تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کے اوپر فرض تھا، وہ تشریف لے گئے. اب اس کو تم کہو کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شادی ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرے کہ ابھی وہ خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی ہو اور وہ جا کے چلہ لگائے. سمجھے آپ؟ تو یہ ذہنیت پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر. ماں کو چھوڑ کے باپ کو، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، تمہاری خدمت کا محتاج ہے، چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ کہاں کا دین ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کے شوق میں آئے ہیں، جہاد کے لیے آئے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر آئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس، اور جس طرح روتا چھوڑ کر آئے ہو ان کو جا کر ہنساؤ. تم جہاد میں قبول نہیں ہو کہ تم اپنے والدین کو اس طرح چھوڑ کر آئے ہو. تو اب یہ ذہنیت کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اگر کوئی نہیں کر رہا یا جو کرے تو جس طرح چاہے کرے، ماں باپ کا حق پامال کرے، بیوی کا حق پامال کرے یا اپنے دوسرے حقوق العباد کو پامال کرے، لیکن اس میں چلے میں نکل جائے. یہ ذہنیت خدا کے لیے اس کو چھوڑو، اللہ کے لیے چھوڑو، اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. پورے کے پورے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا حق اس کا حق ادا کرو. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات جاگتے اور صبح کو سارے دن روزے رکھتے. بیوی نے شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو باقاعدہ ڈانٹا اور کہا کہ تم ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا تم پر حق ہے. ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. ان لعینک حقا، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے. لہذا کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو، کبھی رات کو کھڑے ہو، کبھی سو جاؤ. اس کی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کا حق ادا کرو. قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں.
ان حدوں کو پہچان کر کام کرے گا انسان تو مسلمان ہوگا اور صحیح معنی میں وہ دین پر کاربند ہوگا، اور حدوں کو کراس کرے گا تو وہ دین پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔